बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैन भ्रा दोस्तों बुजुर्गो सब ठीक ठाक हो सो तुसा मैं भी ठीक ठाक हाँ। उम्मीद करना सो सारे जितना भी हो सो अल्लाह ताला ने जमान चो सो तो हैर हीरत नाल सो तो खुशबाश हो सो तुसा तकड़े पे दोस्तों अपना फैमिली चैनल कामरान शहजाद कश्मीरी। दोस्तों बुजुर्गो अज तुसां दी खिदमत च एक नई वीडियो लैके आया। मेरे बहुत ही प्यारे अंकल मोहम्मद रमज़ान मखरूम उन्होंने अज ख़त्म शरीफ है साले सुबह वास्ते ख़त्म शरीफ रखे है। उन्होंने बेटे भाई जवेद घर तो आखने सन तुसा शिरकत करे ख़त्म शरीफ च। मैं जितना ख़त्म शरीफ से जासा बहुत ही अच्छे अंकल सन मेरे मोहम्मद रमज़ान मखरूम। अल्लाह ताला इन्होंने बख्शिश फरमाए तो जन्नत विच आला तो आला मकाम अता करे आमीन। तो जेडे दोस्त यार मेरा ये वीडियो तकने पे न उन्होंने भी इज़्ज़ो कारब जेडे फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उन्होंने भी बख्शिश फरमाया तो जन्नत विच आला तो आला मकाम दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने तो पहले सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट है मेरे चैनल की सब्सक्राइब करो नाल ही घंटी ना बटन क्लिक करो ताकि जब मैं नई वीडियो ला तो तुम मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन बसानी मिल जाए तो तुम मेरी नई वीडियो तक है लाइक करो तो शेयर करो दोस्तों की। तो हूँ दोस्तों मैं मोहम्मद रमज़ान मखरूम ने ख़त्म शरीफ तक हाज़र हो सा तो नाल तुसां भी मेरे नाल शिरकत कर सो ख़त्म च। तो आओ जुलिए हूँ भाई जवेद ने घर ख़त्म शरीफ वास्ते। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हिजे असवद नु किसे सवाल कीता तेरा रंग क्यों है ना काला है ओ तेरे अंदर केड़ी खूबी ये ओ तेनू हर कोई घूमन वाला है। सुभान अल्लाह। ते हिजरे असवद ने मोड़ जवाब दिता ओ मेरी शान भी सब तू आला है ओ मैनू सारी दुनिया इसलिए चुमदी ओ मैनू चुम गया कमली वाला है ओ मैनू सारी दुनिया ता चुमदी ओ मैनू चुम गया कमली वाला है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि चमक तुझसे पाते हैं शादियां नहीं
سبحان اللہ پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے ماوا آکھن سارے جگ تو چنگے نے پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے ماوا آکھن سارے جگ تو چنگے نے مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں مندا منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھاں تو ماواں روک دیاں مندا منہ چوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھاں تو ماواں روک دیاں ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ثواب پہنچانے والا نہیں ہے، لہذا میں اس لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، میری اس وجہ سے میلے کپڑے ہو چکے ہیں، اگر کوئی میرا بھی مجھے ثواب پہنچائے گا تو میرے کپڑے بھی اجلے ہو جائیں گے، میرے کپڑے بھی تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے وقتی کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی خاندان کا ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، خاندان کا ہے، فلاں جگہ رہتے ہیں، فلاں ایریا، فلاں کریا، فلاں گاؤں میں فلاں گھر ہے، وہاں ہے، مگر وہ ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ پہلے سٹارٹنگ میں بڑی فکر ان کو رہی ہے دعا مانگنے کی، سال و ثواب کرنے کی، اب فکر نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جب اٹھا نہ یہاں، جب میں اپنی اصلی حالت میں آیا تو میں جناب اسپیشل اس گاؤں کے اندر گیا، وہ دور دراز کا میں نے سفر کیا، 1-2 دن کا سفر کر کے وہاں پہنچا۔ جب ظاہر مجھے پوری ڈیٹیل ملی تھی تو میں نے ان کے اس گھر میں دستک دی نا، تو میں نے کہا یہاں پہ فلاں بندہ رہتا رہا ہے۔ اب پہلے نے انکار کیا کہ نہیں فلاں بندہ یہاں، کون یہاں رہتا، پرسوں گزر گئے تھے، تاکہ اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں فلاں بندہ ہے، فلاں قبرستان میں آپ نے اس کی تدفین کی ہے، وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں انتقال ہو گیا، وہاں آپ نے دفن کیا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ پھر اس کے گھر والے کہا ہاں، گھر والے کیا کہا ہاں ہے، اب وہ مانے، تاکہ مجھے اسی نے اشارہ کیا اور میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے اسی اشارہ کیا ہے کہ میرے گھر والے مینوں بھول گئے نے، میرے گھر والے مینوں بھول گئے نے، اور مینوں یاد کو نہیں کرتے دعا کر کے، تاں میرے کپڑے میلے ہو گئے نے، مینوں ثواب پہنچانے لاؤنا کو نہیں رکھا۔ دوسرے لفظوں کے اندر رو رہا سی بندہ، تے میں تواڈے کول آیا کہ بھائی اودے واسطے ثواب کیوں نہیں کرتے سی، دعا کیوں نہیں مانگتے اودے واسطے؟ اب دیکھو لوگ کہتے ہیں دعا مانگنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی روایت ہے، 600 سال پرانا محدث بیان کر رہا ہے، کوئی اتنی روایت ہے، اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ یار جس کو نہیں مسئلہ سمجھ آتا ہمارے پاس آؤ یار، اسی تمہیں بڑے پیارے نالن ایک کتاب چک کے سمجھاواں گے کہ احسان ثواب کرنا قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، صحابہ کی زندگی بھی موجود ہے، اور سارے واسطے سے بہتری ہے، کیونکہ اگر اساں انکار کریں تو پھر انکار قرآن کا کر رہے ہیں، انکار کریں قرآن حدیث کا کر رہے ہیں، انکار کریں تو اجماع امت کا صحابہ کا انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیتا، انکار کریں پھر قیامت تک ہر بندے واسطے جب فیض پہنچنا وا اسی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھو نا بڑی موٹی تگڑی کی گل ہے، جب کیا نا انہوں نے کہا کہ اسی کی کریے، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ٹھہرو آپ جو اتنے دور سے آئے ہو، 10,000 درہم ان نے پیش کیے، کہا کہ ایسا کرنا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کر دینا ہے۔ پہلے ہم نے بدری عبادات، اب مالی عبادات کا سوال، کہا کہ یہ ان کی طرف سے وقت کا جہاں محدث بیان کر رہا ہے 10,000 لوگ یہ صدقہ کر دینا۔ مالی عبادات یعنی صدقات کرنا، خیرات کرنا، خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ مالی عبادات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بدنی اور مالی میں جملہ مرکب عبادات ہے، جیسے حج کرنا، عمرہ کرنا، عمرے بھی جانا، حج بھی جانا، خود آپ نے خود کیا ہوا ہے تو آپ نے والد صاحب کی طرف سے حج بدل کرانا، خود عمرہ کیا ہے تو والد یا والدہ کی طرف سے حج عمرہ کرا دینا۔ تو یہ ہر قسم کی عبادات، چاہے بدنی عبادات ہو، چاہے مالی عبادات ہو، چاہے مرکب عبادات ہو، ہر قسم کا ثواب باقاعدہ طور پر ہم ہر ایک مرحومین اور مطلوبات کو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ شامی جس کو
رد المختار کہا جاتا ہے۔ شامی سب سے بڑی طویل کتاب ہے جو فقہ کے معنی سے ہے، اور اسی میں سے سارے مسائل آتے ہیں، بچے کے پیدائش سے لے کر مرنے تک کے، معاشی، مدنی، طلاق کے، بیع کے، شرع کے، حج کے، یہ سارے زندگی کے سارے معاملات اس میں آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، یہ مفتہ بھی اس کا پور ہوتا ہے۔ شامی کے الفاظ ہے سواء کان صلاۃ صوما صدقہ، برابر ہے کہ بندہ ہر ایک عبادت کا ثواب، بدنی عبادات ہو، مالی عبادات ہو، مرکب عبادات ہو، تمام عبادات کا ثواب مرحومین مرحومات کو پہنچا سکتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، اور عمرہ ہو، صدقہ کا صدقہ ہو، وہ زیارت قبوری اور قبروں کی زیارت کرنا ہو، من الانبیاء والصلحاء والصالحین کما فی الہدیہ، فرمایا کہ ساری چیزوں کا ثواب جو ہے نا آپ باقاعدہ طور پر مرحومین اور مرحومات کو پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا کہ شائستہ کی بڑی مشہور معروف روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، عظمت نشانہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی قبرستان میں جاتا ہے، یعنی بدنی عبادات، جو کوئی قبرستان میں جاتا ہے اور قبرستان میں جا کر ایک مرتبہ سورۃ تکاثر الحق متکاثر پڑھتا ہے، 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد مکمل کو پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب ان تمام قبرستان والوں کو، مرحومین مرحومات کو دیتا ہے۔ تو فرمایا جس کے لیے ثواب کر رہا ہے ان تمام جتنے مدفون ہیں تمام کی گنتی کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کرنے والے کے بھی ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی ہے، اس کو برابر ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد، آپ نقل فرماتے ہیں، اور دیگر اس کو اشرف علی تھانوی صاحب نے نقل کیا ہے، دیگر نقل کیا ہے کہ جو قبرستان میں جاتا ہے اور زیادہ نہ اگر ہو سکے تو فقط ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو دے دیتا ہے، یعنی مرحومین مرحومات کو دیتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا ثواب تمام کے تمام کو بانٹا جاتا ہے۔ خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، کاسالی دہلیس کاسالی دہلیس پیمبر پہ کھڑا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں، بچپن سے ہی سرکار ہمارے گھر
میں یہ ویڈیو تک رہا ٹھیک ہے هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما